جی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں ڈر گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے ناصر دیب کو کس بات کا ڈر ہے؟ نہ کسی مخالفت کا ڈر ہے، نہ کسی مخالف کا ڈر ہے، نہ کسی دھمکی کا خوف ہے، نہ کسی دھماکے کا ڈر ہے۔ اس کے باوجود میں ڈر گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کیوں ڈر گیا؟ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے دانش تیمور کا ایک انٹرویو جو تھا اس کا ذکر کیا کسی نے میرے سامنے، تو مجھے لگا کہ اس پر باقی لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو مجھے بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ میں نے بھی ڈسکس کر دیا۔ 5-7 منٹ کی میں نے وہ پوڈ کاسٹ بنائی اور اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دی، آپ نے دیکھ لی۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جب رات کو گھر گیا تو میری عادت ہے میں گھر جا کر سب سے پہلے اپنی ڈائری چیک کرتا ہوں۔ اس ڈائری کے پہلے صفحے پر میرا ہی ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے جو میں اکثر آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر حشر کے میدان میں آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا تو اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ دن میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم کیا، کوئی میرے خلاف کھڑا ہوگا، تو جب مجھے جواب ملتا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو میں آگے چل پڑتا تھا، اگلے صفحہ کھول لیتا تھا۔ لیکن رات جب میں نے یہ صفحہ کھولا تو پیارے سامعین ایک دم میرے سامنے میرا ضمیر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ناصر دیب صاحب یہ فتویٰ آپ نے دیا، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے آپ جب سے یہ پوڈ کاسٹیں کر رہے ہیں اور یوٹیوب چینل بنایا ہے تو آپ نے بے شمار لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں کہ حشر کے میدان میں وہ آپ کا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کون ہے ان میں؟ تو آواز ہے اس میں میڈم نور جہاں بھی ہے، اس میں نیلی بھی ہے، اس میں ریما بھی ہے، اس میں دانش تیمور بھی ہو سکتا ہے، اس میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مان لیا چلو آپ جو کہتے ہیں سچ ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے، آپ نے تفسیر بھی پڑھ رکھی ہے، آپ نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چور ہے اور کنفرم بات ہے کہ وہ چور ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ آدمی چور ہے، تو آپ اگر بتائیں گے اس کو کہ یہ چور ہے، یہ گناہ ہے۔ بے شک یہ سچ ہے، لیکن یہ سچ فساد ہے، ایک آدمی کی عزت چلی گئی۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کو بہت اچھا سمجھتا ہو، آپ نے اس کا بھرم توڑ دیا، آپ نے اس کا پول کھول دیا، آپ نے اس کو ننگا کر دیا۔ اسی طرح آپ جو کچھ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ آپ جج ہیں کوئی اس معاشرے کے؟ کیا آپ ہر ایک کے بارے میں ڈیسیژن دیتے رہے کہ اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، ادھر کیا، ادھر کیا؟ اللہ نے آپ کو ناصر دیب بنایا ہے، ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے، وہ عزت دی ہے جس کے تم قابل نہیں تھے، جو تم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ مقام دیا جو اچھا لگتا ہے کسی کو اس مقام تک پہنچنے میں۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ ایسی چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی فنکار کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے فن کی بات کریں، لوگوں کو بتائے وہ بڑا فنکار کیسے بنا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ سیکھیں۔ پازیٹیو بات کریں، اس کی برائیوں کو اگنور کر دیں، پتہ بھی ہو آپ کو، حقیقت بھی ہو، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ کیوں؟ کہ یہ اگلے کو ہرٹ کرے گی۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، اس میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی برائیاں کسی کے منہ سے سن سکے۔ حالانکہ خود ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں لیکن اپنی برائی نہیں سن سکتے۔ تو ناصر دیب صاحب، اگر یہ سارے لوگ حشر کے میدان میں آپ کے سامنے آ گئے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے صرف یہ بتائیے۔ معزز ناظرین اور میرے پیارے سامعین، میں نے اپنے ضمیر کو دلائل دیے، میں پھر بھی نہیں ڈرا۔ کیوں نہیں ڈرا؟ کیونکہ جو ڈرانے والی بات تھی وہ آگے تھی، وہ سنیں گے آپ میرے سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔